السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، جیسے اللہ نے ہم سب کو انسان اشرف المخلوقات بنایا، درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رہبر رہنما بن کے آئے،
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہمیں احکامات دیے ہیں انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر اور سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بے شمار باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات اللہ نے کیا سمجھائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اس بات میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف یعنی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو بہت سارے لوگوں نے عمل کر لیا۔ اسی بات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نمازیں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں، ہم نے یہ بہت بڑا عمل کیا ہے۔ اس کو وہ بہت بڑا عمل سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ نیکی کس بات میں ہے، کن چیزوں میں نیکی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہم بھی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ ایمان یہ ہے۔ اب اس ایمان میں کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان کیا ہے، نیکی کس بات میں ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اس بات میں ہے کہ جو ایک اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ ایمان کی پہلی نشانی، نیکی کی پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا والیوم الآخر، ایمان لانے کے بعد پھر وہ یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یوم آخرت کیا ہے؟ یعنی آخرت کا ایک دن، وہ آخرت کا ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا، نہ پہلے نہ بعد میں، وہ ایک دن ہوگا۔ وہ مرنے کے بعد ہوگا، جنت جہنم میں جانے سے پہلے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں یوم آخرت۔ اللہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان
رکھو. ایمان کیا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے دنیا میں، اچھی گزاری ہے بری گزاری، اس کا آخرت کے دن کو حساب دینا ہے. آخرت کے دن کو حساب دینا ہے، یہ پکی بات، یہ میرا ایمان ہے. میرا یہ ایمان نہیں کہ کوئی آخرت کا دن نہیں. ہم نے قبروں میں دیکھا بہت سارے لوگ دفنائے جاتے ہیں، ہڈیاں رہ جاتی، ہڈیاں بھی بعد میں گل سڑ جاتی ہیں. تو قیامت کے دن یوم آخرت کہاں پر؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے. آج کل تو جدید سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ بندے کا ڈی این اے ہزاروں سال پہلے کا اسی زمین سے اٹھاتے ہیں اور اسی سے انسان کو میچ کر دیتے ہیں. یہ کس نسل کے ساتھ؟ وہ تو پھر اللہ ہے، سب قوتوں کا مالک ہے. اس کے پاس تو بہت وسائل ہیں، وہ وسائل کا محتاج بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھو. تیسری چیز اللہ نے کہا ایمان کس میں؟ والملائکۃ، کہ تمہارا فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں. فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، اور یہاں پر بیت اللہ ہے تو آسمان پر بیت المعمور ہے. وہ وہاں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کے اندر جتے ہوئے. فرشتوں پر ایمان کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. چوتھی چیز ایمان کیا ہے؟ والکتابی، کتابوں پر ایمان. 4 معروف کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. چاروں کو اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اپنے اپنے دور کی سچی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہے. کسی کتاب کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹی ہے. اگر یہ کہیں گے تو ہم ایمان سے خارج ہیں. ایمان کیا ہے؟ والکتابی، کتابوں پر ایمان. والنبیین، پانچویں چیز نبیوں پر ایمان. نبی ایک نہیں، لاکھوں نبی آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے، اور وہ شریعتیں لے کر آئے، وہ اپنے دور کے سچے نبی تھے. یہ ایمان رکھنا کہ ہر دور کے اندر نبی موجود تھا، اور یہ ایمان رکھنا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے. ایمان یہ ہے، جو بندہ یہ ایمان نہیں رکھتا کہ خاتم النبیین، نبی پر ایمان نہیں کہ وہ آخری نبی ہے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے. آگے 7ویں چیز اللہ بیان فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. مجھے مال کے ساتھ بڑی محبت، لیکن اس کے باوجود میں رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں. ایمان یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ میں اس مال کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود کس کو دیتا ہوں؟ رشتہ داروں کو دیتا ہوں، جو غریب ہے، مستحق ہے، کمزور ہے، ان کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقات میں سے بہترین صدقہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے.
تو اللہ فرماتے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ایمان یہ ہے کہ مال کے ساتھ محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اور تانا بھی نہیں دیتا، احسان بھی نہیں جتلاتا۔ اور یاد رکھو جو اپنا مال اللہ کے راستے میں رشتہ داروں کو، غرباء کو، مساکین کو دے کر احسان جتلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے دیے گئے صدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع نہ کر بیٹھو۔ کسی کو تم نے مدد کر دی، ساتھ تانا بھی مار دیا، کہا تو وہ ہے نا جس کے گھر روٹی نہیں پکتی تھی تو میں روٹی دیتا تھا، میرے گھر سے تجھے دانے آتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے صدقات ضائع ہو جائیں گے، لا تبطلوا، اپنے صدقات ضائع مت کرو۔ بہت سارے مسلمان نیکی کر کے جتلا دیتے، میں نے فلاں کیا فلاں کیا، وہ انفرادی نیکی ہو یا اجتماعی نیکی ہو، جس خرچ کرنے پر تمہاری یہ خواہش بن جائے کہ میری تعریف لوگ کریں، وہ مال باطل ہو۔ کسی رشتہ دار کی مدد کر دی، کسی غریب مسکین پر خرچ کر دیا، تو یہ ذہن بن گیا کہ یار یہ بڑی تعریف بھی کرے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا ان میں ایک سخی بھی ہوگا، خرچ کرنے والا۔ خرچ کرنے والے کو اللہ آگ سے بچاتا ہے، لیکن یہ خرچ کرنے کے باوجود جہنم میں جاتا ہے۔ کیوں؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے خرچ کیا ہے، میں نے فلاں کام پہ لگایا، لوگ کہیں کہ جناب فلاں چودھری صاحب نے، فلاں صاحب نے اتنا خرچ کر دیا۔ لوگ جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے جہنم کے اندر الٹے منہ پھینک۔ کام اچھا، نیت اچھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود وہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں پر خرچ کرتا ہے۔ یتیم کون ہے؟ بچپن میں جن کے والد فوت ہو، کمانے والا کوئی نہیں، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ یتیم رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم یتیموں پر اپنا مال خرچ کرو، والمساکین، ایمان یہ ہے کہ تم مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، مسکینوں کی ایک نشانی بیان کرتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، مسکین معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو لوگوں سے مانگتے نہیں، چمٹ کر سوال نہیں کرتے جی مجھے دے دو مجھے دے دو، لیکن ہے مستحق۔ کنبہ بڑا ہے، افراد گھر کے زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ یہ مسکین ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مسکین لوگوں سے مانگتے نہیں۔ ہم زیادہ تر خرچ کن پر کرتے ہیں؟ 90% خرچ ہم جو مانگنے آتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ مسکین بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔
सफेद पोश तबका, वो तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, हमसाया भी हो सकता है, दूर और करीब का फर्द भी हो सकता है। अल्लाह कहते हैं ईमान यह है कि तुम मिस्कीनों को तलाश करके उन पे खर्च करो। वबन सबील, ईमान यह है कि तुम मुसाफिरों पे खर्च करो। मुसाफिर है, घर से दूर है, खाने को पास, जेब में पैसे नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, दीगर जरूरियात के लिए जेब में पैसा नहीं। अल्लाह कहते ईमान यह है कि ऐसा बंदा मिल जाए, उन पे खर्च करो। और अक्सर मुफस्सरीन ने तालिब इल्म को, उसको भी वब्न सबील में लिखा है कि यह भी मुसाफिर होता है, घर से दूर होता है, तालीम हासिल करने के लिए घर से बाहर निकला होता है, कमाई तो नहीं कर रहा होता ना। उस तालिब इल्म पर, उस मुसाफिर पर खर्च करना ईमान ये है। वलाकिन्नल बिर्रा, ईमान क्या है कि तुम मुसाफिर पर, तालिब इल्म पर, जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करता है, उस पर खर्च करो। वस्साइलीन, अल्लाह कहते हैं ईमान यह है कि तुम सवाल करने वालों पर खर्च करो, जो तुमसे मांगने आ जाता है। अबू दाऊद के अंदर एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घोड़े पर चढ़ के तुम्हारे दरवाजे पे आ गया, कहता मुझे अल्लाह के लिए दो, उसके घोड़े को ना देखो, उसने जिस रब का सवाल किया उस रब के नाम पे दे दो। वो किस रब का नाम ले? वस्साइलिन, अल्लाह कहते हैं ईमान यह है कि तुम सवाल करने वालों को दो, जो भी सवाल करता। आमतौर पर हमारी आदत है ना, हम कहते हैं अड्डा कट्टा है, मांगने दे दो भाई। हदीस में आता है कि जो बंदा मुस्तहक नहीं लोगों से मांगता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको सजा क्या देगा कि अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच के खाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन है? फरिश्ते उनको बतलाएंगे कि ये वो शख्स है कि जो दुनिया में मुस्तहक नहीं था, लोगों से जात के लिए मांगता था। अल्लाह कहते हैं ईमान यह है कि वस्साइलीन, जो तुमसे सवाल करने आ जाता है कि मुझे दो, जितनी इस्तिताअत दे दो। इस्लाम ने कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की कि इतना ही दो, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत दे दो, ये ईमान है। वफिर रिकाब, आगे अल्लाह फरमाते हैं ईमान यह है कि तुम कैदी को कैद से छुड़ाने के लिए, गुलाम को कैद से छुड़ाने के लिए खर्च करो। ईमान क्या है कि तुम्हारे पास पैसा है, एक बेचारा कैदी सजा पूरी कर चुका है, उसके पास मुकदमे के पैसे नहीं, जुर्माने के पैसे नहीं, वकील करने के पैसे नहीं। अल्लाह कहते हैं वो फिर रिकाब, गर्दनों को छुड़ाने के लिए तुम पैसा खर्च करो। ईमान ये है। देखो ईमान क्या क्या है। ईमान सिर्फ अल्लाह ने कहा कि तुम बैतुल्लाह की तरफ नमाज़ें पढ़ लेते हो, मुंह करके, सिर्फ यही ईमान है। यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं ईमान सिर्फ नमाज़ें पढ़ने का नाम नहीं है। हमने समझ लिया कि हम 5 वक्त के नमाजी बन गए, हम ईमान वाले बन गए। अल्लाह कहते हैं वलाकिन्नल बिर्रा, ये ईमान नहीं है। ईमान ये है कि तुम ये सारे काम करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअक़ामस सलात, ईमान ये है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो। यानी पहले अल्लाह ने गिनवाया कि किन किन पर खर्च करना है। ज़विल कुर्बा, रिश्तेदार, वल यतामा, यतीम, वल मसाकीना, मिस्कीन, वब्न सबील, मुसाफिर, वस्साइलीन, सवाल करने वाले, वफिर रिकाब, और
گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے یعنی قیدیوں پر غلاموں پر خرچ کرو. یعنی 6 لوگوں پر خرچ کرنے کا نام ایمان ہے. 6 طرح کے لوگوں پر خرچ کرنے کا نام ایمان ہے. آگے مزید ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. یعنی اللہ گنوا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے، تو یہ ہے پڑھ کے سنائی کہ ایمان تو یہ ہے ہم نے چند چیزوں کو ایمان سمجھ لیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ ایمان ہے. وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، یہ ایمان ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں، جو زکات ادا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے وعدہ کر لو تو وعدے کو پورا کرو، یہ ایمان ہے. اذا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. سب وعدہ خلافی تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. وعدے کر لیتے بھائی، نہ وعدہ کرو، اگر کر لو تو پورا کرو. پورا کرنے کا نام ایمان ہے. وعدے کو پورا نہ کرنے والا اس کو اسلام نے کیا کہا؟ نفاق ہے، منافق ہے. جب وعدہ کرو پورا کرو، یہ ایمان ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اللہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ جب تمہیں سختی آئے، اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آہو بکا نہیں کرنا. اللہ کے شکوے نہیں شروع کر دینے. یار پہلے تو اچھے بھلے ہوتے تھے، جب سے نمازیں شروع کی ہے اس وقت سے پریشانیوں نے گھیر لی ہے، اس وقت سے فلاں بھی دشمن بن گیا، فلاں بھی دشمن بن گیا. والصابرین فی البأساء، سختی کے وقت صبر کرو، آزمائشوں کے وقت صبر کرو. والضراء، کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، کوئی جسمانی تکلیف ہے، گھریلو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے. والضراء، اللہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم تکلیف میں صبر کرو. وحین الباس، جب کفار سے جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت صبر کرو، جلد باز نہ بن جاؤ کہ کب اللہ فتح دے گا، ہم نے تو اتنی قربانیاں دی. وحین الباس، اللہ کہتے ہیں جنگ کے وقت، جہاد کے وقت صبر کرو. بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہے کہ بندہ نتائج پہ بات کرے. اتنی دیر ہوگی کشمیر میں جہاد کرتے ہوئے، کیا ملا ہے؟ یہ بے صبری ہے. نتائج تو اللہ کے ذمہ ہے، نتائج اللہ کے ذمہ ہے. جب اللہ چاہے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ وحین الباس، جب تم جنگ کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو تو اللہ پہ صبر کرو. اللہ جب چاہے گا، اللہ تمہیں چیک کرتا ہے. جنگ احد کے وقت صحابہ کرام دل برداشت تو ہو گیا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، کیا ملا ہے؟ اتنے لوگ شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اللہ نے بڑی سخت ایت نازل کی، کہا کہ جو یوم آخرت پر، نبی پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ ایمان بھی رکھے کہ موت آنی ہے، موت کے ساتھ دین اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. نبی آئے، دنیا سے چلے گئے،
وحین البعث لڑائی کے وقت صبر، یہ ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں 15-16 چیزیں ہیں یہ جو ایمان کی اللہ نے بیان کی کہ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، یہ ایمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو یہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے بات سمجھائی، کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ کے اترائے نا کہ میں نے بڑا مارکا مار لیا، یہ کام جب تک نہیں کرے گا وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کے اندر یہ ایمانیات پائی جائیں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ صداقت پر ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں۔ یہ آیت نمبر 177 ہے، یہ ذرا غور سے پڑھنا، ترجمے والے قرآن سے نا پڑھ لینا کہ ایمان کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ ایمان کیا ہے، پھر دیکھنا کہ میرے اندر کس کس چیز کی کمی ہے، اس کو اپنے اندر پورا کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہی متقی ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ دوبارہ پھر سن لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، نیکی یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، وَالْكِتَابِ، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، وَالنَّبِيِّينَ، سابقہ نبیوں پر ایمان لاتا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کے ساتھ محبت کے باوجود ذوی القربا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں پر خرچ کرتا ہے، وَالسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، وَفِي الرِّقَابِ، اور قیدیوں پر خرچ کرتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور مصیبت کے وقت، جنگ کے وقت صبر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ کتنی نشانیاں ہوگی ایمان کی؟ 15۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بھائیو، الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ بونگا حیات کے اندر اللہ نے ہمیں 31 مرلے جگہ دی، تو وہاں پر اس مرکز کی ایک شاخ ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ وہاں پر چھت ڈال جائے گی، تو وہاں پر انشاءاللہ اس علاقے کے اندر ہم اس جامعہ عبداللہ بن مبارک کی 6ٹھی شاخ کا افتتاح کر رہے ہیں. یعنی اس سے پہلے 5 شاخیں ہم ضلع کے اندر 5 مدرسے کھول چکے ہیں. تو ہمارا انشاءاللہ جو اس وقت ہمارے پاس جگہ کی تعداد ہے وہ 10 ہے جو اس وقت ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 2023 کے اندر 1 درجن کے لگ بھگ انشاءاللہ ہم اقامتی مدرسے قائم کریں گے. ان کے اندر انشاءاللہ العزیز دینی تعلیم تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسکول کی تعلیم بھی امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کے حکم کے مطابق یہ بھی لازمی قرار دے دی کہ جو بچہ ہمارے پاس حفظ کرنے آئے گا، وہ کتابیں پڑھنے آئے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دونوں تعلیمیں دیں گے، اس اسکول کی تعلیم بھی اور ساتھ یہ دینی تعلیم بھی. اور دینی تعلیم آپ کو علم ہوگا شاید کہ باقاعدہ طور پہ یہ ہم نے یہ جامعہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا یہ جماعت نے بورڈ منظور کروایا ہے اسلامک ایجوکیشن کے نام سے. تو اسلامک ایجوکیشن کے تحت جو یہاں سے وفاق کا امتحان دیتا ہے تو اس کی ڈگری ہائر ایجوکیشن سے HEC سے یہ پروو ہو کر وہ 2 MA کے برابر ہو جائے گی، MA اسلامیات اور MA عربی. اور وہ کسی بھی اسکول، سرکاری اسکول یا کسی بھی ادارے کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کا یا کسی بھی جاب کا وہ اہل ہو جائے گا. یعنی الحمدللہ ہم نے یہ پورا پروسیس مکمل کیا ہے. تو اس جامعہ کے اندر اسکول کی تعلیم بھی ایسے تک اب اس وقت ہم دے رہے ہیں، تو اسی طرح دیگر جو ایک مدارس کی چین ہم قائم کر رہے ہیں اس کے اندر میرے بھائیوں آپ نے خرچ کرنا ہے. دیکھو دین کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہے. جب ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا، وہ بچہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، چاچے مامے ہوتے ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں. اس کا مدرسے کے اندر پڑھنا یہ تمام لوگوں پر اثرات قائم کرتا ہے، دعوت کا سبب بنتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں آپ نے خرچ کرنا ہے. تو جتنے بھی مدارس ہم بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر ہم نے داخلہ بھی شروع کر دیا ہے، پڑھائی ادھر جاری ہے. وہاں پر انشاءاللہ فروری کے اندر ہم اقامتی بچے بھی رکھنے شروع کر دیں گے. ابھی مقامی بچے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد ہی ہم اسی مہینے کے اندر یہ چاونٹ کے اندر ہمیں جگہ ملی، وہاں پر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پچھلے جو میں نے ادھر پڑھانا تھا لیکن وہ اس وجہ سے نہیں پڑھا سکا کہ عارف والا کے اندر 38 مرلے کا ہم نے وہاں پر مرکز اس کا افتتاح کیا ہے. پہلا خطبہ جمعہ میں پچھلی دفعہ ادھر پڑھا کے آیا، اور ساتھ وہاں پر انشاءاللہ مدرسے کا بھی اعلان وہاں پر داخلہ شروع کر دیے. تو انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ہر قابل ذکر قصبے کے اندر ہم یہ انشاءاللہ مدرسوں کی شاخ بنائیں گے، اور اس میں تعصب سے بالا تار ہو کے ایک ہے مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ ہم تعلیم دیں.
آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو داخل کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے اندر بھی اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے 4 دیواری اور 3 کمرے اور ایک آگے ہال وہاں پر ہم نے تعمیر کر لی ہے، مسجد بن چکی ہے بونگا حیات کے اندر۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ وہاں پر ہم نے خرچ کرنا ہے، تو بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ ہر بھائی نے اس دینی ادارے کے ساتھ ضرور تعاون کرنا ہے، کیونکہ اس کا باقاعدہ کوئی سفیر نہیں ہے، جماعت اس کو چلاتی ہے۔ جماعت آپ ہیں، آپ سب لوگ جماعت ہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ جماعت ہے، تو اس پر خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔